آئیے شروع کرتے ہیں. بشرا نعمت سر سید گورنمنٹ گرلز کالج سے آپ کا تعلق ہے, تشریف لائیے جی. مائک کھول لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بیٹا؟ الحمدللہ. اور کیا کرتی ہیں آپ؟ ابھی سر سید گورنمنٹ گرلز کالج سے میں نے ریسنٹلی انٹر کمپلیٹ کیا ہے. اوکے. اینڈ آگے بی ایس ایم ٹی کا ارادہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تیار ہیں آپ؟ جی. 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے. 2 منٹ 15 سیکنڈ پہ پہلی بزر ہے, 2 منٹ 30 پہ دوسری بزر ہے, اور اس کے بعد 10 سیکنڈ کے اندر آپ کو ختم کرنی پڑے گی اپنی تقریر. تیار؟ آلرائٹ بشرا نعمت صاحبہ, جب میں 1 2 3 کہوں تو آپ شروع کیجئے گا. 1 2 3. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صدر علی وقار, کافر تو شمشیر اور جنگی ساز و سامان پر بھروسہ رکھتا ہے, لیکن ایک سچا اور پکا مسلمان محض ایمانی طاقت کے بلبوتے پر جنگ آزما ہوتا ہے, کیونکہ مرد مومن کی جنگ و جدل میں کامیابی اور سرخروئی کا سبب محض اسلحہ نہیں, جذبہ ہے, ایمانی طاقت ہے, اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق اور جنگ حنین میں دیکھنے کو ملا. صدر علی وقار, اگر مرد مومن کے جذبہ ایمانی اور شجاعت اور بہادری کو دیکھنا ہے تو نظر ڈالیے کربلا کے میدان میں, جہاں معرکہ حق و باطل میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپتی ہوئی ریت میں شمشیر کے سائے تلے حق کی صدا بلند کرتے ہیں, تو کبھی صلاح الدین ایوبی محمد عربی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تعداد کی کمی کے باوجود بے تیغ جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کبھی طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صدر علی وقار, نظر ڈالیے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں, جہاں میجر عزیز بھٹی اپنے سینے پہ بم باندھ کر دشمن کی ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں, کبھی ایم ایم عالم بن کے دشمنوں کو ناکو چنے چکواتے ہیں, اور کبھی فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین شہید اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر کے دشمنوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ پاک سرزمین, یہ میرے عزم کی یقین کسی کے زیر گشت ہو نہیں, کبھی نہیں. صدر علی وقار, ہماری تاریخ کا ہر پہلو اور ہر واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم مرد مومن ہیں. شجاعت اور بہادری ہمارے رگوں میں شامل ہے کہ ہم ہتھیاروں سے نہیں, ہم حوصلوں سے لڑا کرتے ہیں, اور یہ وطن ہماری دھرتی ماں ہے. اس وطن کا چپا چپا ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے, اور وقت پڑنے پر اس وطن کا ہر باشندہ اس عزم کو لیے کھڑا رہے گا کہ اے وطن, تیری قسم کہ تیرے نام پہ مرنا ہے تو بس مرنا ہے, تیری مٹی سے عبادت کا یہ عہد وفا, اس بار جو کرنا ہے تو بس کرنا ہے, نہیں اے وطن مقدس کبھی مٹنے دیں گے, کہ تیری خاطر بھرے بزم میں اب یہ جان بھی کٹتی ہے تو کٹنے دیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ججز کی طرف چلتے ہیں. لیٹس سی واٹ ججز ہیز ٹو سے. جی آپا. تقریر بہت اچھی تھی, آپ کا جذبہ بہت اچھا تھا, لیکن تھوڑی سی کچھ تلفظ کی غلطیاں تھیں, اور اس کو اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کر لیں گی تو آگے مقابلوں میں بہت اچھا ہو رہے گا. سر, جیسے مقابلہ آگے بڑھتے جا رہا ہے, میرے خیال سے ہم سب کے لیے فیصلے کرنے بڑے مشکل ہو رہے ہیں, مگر آپ نے بہت اچھا کیا, اور امید کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی جتنے کانٹیسٹنٹ آئیں گے مزید اور ٹف ٹائم دیں گے. سر ماشاءاللہ موضوع کے حساب سے ان کا مواد بڑا اچھا تھا, اور موضوع ہی بتا رہا تھا کہ مواد اچھا ہونا چاہیے, اور قوت ایمانی, حرارت ایمانی اور جذبہ ایمانی کی آپ نے بات کی, اچھا لگا. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا بیٹا, جب بزر بج جائے نا دوسری, تو آپ کو ضروری نہیں کہ پوری رباعی اور خماسی اور ثلاثی پڑھنا ضروری ہے. آپ وہیں پر اگر ایک شعر پڑھ دیا, 2 شعر پڑھ دیا, اسی پر گفتگو ختم فرما دیجیے, ٹھیک ہے.